بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری کا واقعہ بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ معرکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا۔ صرف 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا تھا، اور اب یہ قبائل آزادی و خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ رومیوں سے ٹکراؤ کے لیے مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی اور غزوے کی جہد کا واضح طور پر اعلان فرمایا، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دو چار تھے، اور اب پھل پک چکے تھے اور سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، جو 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ 10,000 دینار پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں نقصان نہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 اقیہ 8000 درہم چاندی لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 وسق 13,500 کلو کھجور لائے۔ بقیہ صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ عورتوں نے بھی جو کچھ ہو سکا زیورات تک بھیجے۔ تنگ دست صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سواری طلب کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشکبار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا۔ اس موقع پر منافقین نے چمگوئیاں بھی کیں، چنانچہ جنہوں نے زیادہ خرچ کیا انہیں ریاکاری کے طعنے دیے، اور جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باز پرس ہوئی تو کہنے لگے، ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے۔ ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں عدم حضوری کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اسلامی لشکر راہ تبوک میں اس تیاری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ کا سونپا۔ بال بچوں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔ چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جمعرات کے دن مدینے سے کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا۔ منزل مقصود تبوک تھی۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی۔ 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے درخت کے پتے کھائے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں۔ لشکر تبوک کے راستے پر رواں دعویٰ تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن ملے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ने इन्हें वापस कर दिया और फरमाया, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझसे तुम्हें वही निस्बत हो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को थी? अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी ना होगा। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समूद की सरजमीन हिजर में उतरे। इसके कुएं से पानी लिया और आटा गूंदा। आपने हुक्म दिया कि इनके कुएं से लिया हुआ पानी बहा दें, गूंदा हुआ आटा जानवरों को खिला दें और सिर्फ इस कुएं से पानी लें जिससे हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। और जब समूद के इस इलाके से गुजरे तो आपने ये भी फरमाया, इन जालिमों की जाए सकूनत में गरिया को ना दाखिल होना कि कहीं तुम पर भी वही मुसीबत ना आन पड़े जो इन पर आई थी। फिर अपना सर ढका और तेजी से चलकर वादी पार कर गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाजें, मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे, जमा तकदीम भी फरमाते थे और जमा ताखीर भी। तबूक में उतर चुके तो हज़रत अबू खसीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आन मिले। ये सच्चे मोमिन थे, बगैर किसी अज़र के बिछड़ गए थे। सख्त गर्मी का दिन था। अपने बाग में आए तो देखा कि दोनों बीवियों ने अपने अपने छप्पर पानी के छींटे देकर आरास्ता कर रखे हैं, खाना और ठंडा पानी भी फराम कर रखा है। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सख्त गर्मी में हैं और अबू खसीमा ठंडे साए, मीठे पानी और खूबसूरत औरतों में ये इंसाफ नहीं। वल्लाह मैं तुम में से किसी के छप्पर में दाखिल ना होऊंगा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूं। तुम दोनों मेरे लिए तोशा तैयार कर दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अबू खसीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊँट पर सवार हुए, तलवार और नेज़ा लिया और चल पड़े, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त मिले जब आप तबूक में उतर चुके थे। तबूक में 20 दिन। रोमियो को तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इल्म हुआ तो इनके हौसले टूट गए, मुकाबले की हिम्मत ना हुई और वो अंदरूने मुल्क बिखर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन क़याम फरमाकर दुश्मन पर रोब डाला और वफूद का इस्तकबाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एला का हाकिम यूहना बिन रोबा आया। इसके साथ जरबा, अजरा और मीना के भी वफूद थे। उन्होंने जजिया की अदायगी पर सुलह की और मुसलमान न हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूहना को एक तहरीर दी जिसमें इसको और बाशिंदगान एला को अमान दी और इनकी कश्तियों और काफिलों को समंदर और खुश्की में जमानत दी और आमदोरफ्त की आज़ादी अता फरमाई, और ये कि किसी ने कोई गड़बड़ की तो इसका माल इसकी जान के आड़े ना आ सकेगा। इसी तरह आपने एक तहरीर जरबा और अजरा के बाशिंदों के लिए लिखी जिसमें इनको अमान दी और ये कि इन पर हर रजब में 100 दीनार होंगे। अहले मीना ने आपसे चौथाई फल की अदायगी पर सुलह की। दोमतय जंदल के इकदर की गिरफ्तारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 420 सवारों की मैयत में दोमता जंदल के एक दर की तरफ रवाना किया और फरमाया कि तुम इसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हज़रत खालिद तशरीफ़ ले गए। जब फासला ना रह गया कि किला नज़र आ रहा था तो एक नील गाय निकली और किले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। एक कदर इसके शिकार को निकला, मगर खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद एक कदर को शिकार कर लिया और इसे गिरफ्तार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान बख्श फरमाई और 2000 ऊँट, 800 गुलाम, 400 जरहम और 400 नेज़ों पर सुलह फरमाई। इसने एला और मीना वालों की शराइत पर जजिया भी देने का इकरार किया। मदीना को वापसी। 20 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापसी की राह ली। रास्ते में आते जाते 30 दिन लगे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 50 दिन मदीने से बाहर रहे। रास्ते में लश्कर एक घाटी से गुजरा। लोगों ने वादी की राह ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घाटी का रास्ता अख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो ऊँटनी की नकील थामे हुए थे और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो ऊँटनी को हाँक रहे थे। मौका गनीमत जानकर 12 मुनाफिकीन ने कत्ल के इरादे से आपका पीछा किया और आपके इंतहाई करीब आ गए। ये चेहरों पर ढाटा बांधे हुए थे। आपने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि इनकी सवारियों के चेहरों पर अपनी ढाल से ज़रब लगाएं। उन्होंने ज़रब लगाई तो अल्लाह ने मुनाफिकीन पर रोब डाल दिया और वो तेज़ी से भागकर लोगों में जा मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके नाम भी बतलाया और इनका इरादा भी। चुनाचा इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़दार कहा जाने लगा। मस्जिद ज़रार का इन्हदाम
منافقین نے ذرہ ثانی کفر مومنین میں تفریق اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے کعبہ میں ایک مسجد بنائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ اس مسجد میں ان کے لیے نماز پڑھ دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ واپس آئیں تو انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپسی میں ذی اوان میں اترے اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے جلا اور مسمار کر دیا۔ اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال۔ جب مدینہ کے آثار دکھائی پڑنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا عہد، یہ وہ پہاڑ ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال میں عورتیں اور بچے بچیاں نکل پڑے جو یہ شعر گنگنا رہی تھیں، ہم پر سنیات الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے۔ مخلفین جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ 3 سچے مومن بھی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ انہوں نے سچ سچ کہا اور کوئی عذر نہیں تراشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرے، مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کرے، چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں۔ پھر 50 دن پورے ہوئے تو اللہ نے ان کی توبہ نازل کی، فرمایا اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بنائی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں ہے، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ جبکہ کچھ اور آیتوں نے منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دیں، پس تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے۔ اسی مہینے نجاشی شاہ حبش اسامہ بن اجر نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ بقیع میں دفن فرمایا اور ان پر سخت غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس سے بھی تمہاری شادی کر دیتا۔ پھر ذی قعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے، لیکن پھر قرآن نازل ہو گیا جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ غزوات کے متعلق چند کلمات۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری، لیکن اسلام نے آ کر اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ عربوں کی عادت نہ
تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ جتنی بھی تول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے۔ چنانچہ بکر و تغلب کے درمیان جنگ بخصوص 40 سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس و خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی، جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان کے غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والے جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں، مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف و کناف میں امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔